بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 30 نومبر ہے، ہفتے کا دن ہے، اور پچھلے ولاگ میں نے آپ کو خبر دی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لبنان کے بعد جب وہاں پہ جنگ بندی ہوئی، اس کے فور بعد شام کے اندر چنگاری لگا دی گئی ہے، اور وہ جو چنگاری لگائی گئی تھی اب اس نے آگ پکڑنا شروع کر دی ہے، جس کے بعد وہ جو ایک باغی گروپ ہے جس کو بھرپور طریقے سے سپورٹ اسرائیل نے میسر کی، اور پھر ترکیہ کی جانب سے بھرپور طریقے سے اس کو تیار کیا گیا اور اس کی ٹریننگ کی گئی، اب اس کو اپنی بارڈر کے ذریعے وہاں پر انڈکٹ کیا گیا، جس کے بعد حملے شروع ہوئے، اور زبردست قسم کے حملوں کے بعد ابھی جنگ بندی کو تقریباً 3 دن پورے نہیں ہوئے کہ ان 3 دنوں کے اندر انہوں نے حلب شہر کے اوپر قبضہ کر لیا اور وہاں پر کنٹرول مکمل طور پر حاصل کر لیا۔ یہ میں نے ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی تھی، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ انسٹیبل کرنا ہے شام کے اندر حکومت کو گرانا ہے، بشار الاسد کو ہٹانا ہے، تاکہ وہاں پر اپنی مرضی کا جو ایک حکمران ہے وہ بٹھایا جائے، اور وہ جو سپلائی لائن ہے حزب اللہ کی وہ کاٹی جائے، اور پوری کی پوری پلاننگ جو ہے وہ ترتیب دی گئی۔ لیکن اب جناب والا بشار الاسد جو کہ امریکہ کے ساتھ لڑ چکا ہے اور روسی مدد کے ساتھ اس نے وہاں پر اپنے آپ کو سسٹین کیا، اب ایک بار پھر سے روس اور جو شامی فورسز ہیں وہ مل چکی ہیں، اور دوبارہ سے جو شام کے اندر حلب شہر ہے اس کا جو قبضہ ہے وہ چھڑوانے کے لیے حملے شروع کر دیے گئے ہیں، جس کے بعد روسی اور شامی فوج کی جانب سے بمباری کی گئی، جس میں 200 سے زائد جو باغی ہیں وہاں وہ مارے گئے۔ باقاعدہ طور پر اس حوالے سے آفیشیل رپورٹ جاری کی گئی وزارت دفاع کی جانب سے، اور اس حوالے سے رپورٹ کیا گیا کہ کیسے انہوں نے یہ مل کر آپریشن کیا ہے۔ یہ بڑی عام سٹوری ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر دوسری جانب جو اسرائیل کی جانب سے ایک خطرناک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ یہاں پر فلسطین کے اندر استعمال کیا گیا ہے، جس کے بعد جو ہی وہاں پر لبنان کے اندر جنگ بندی ہوئی، وہاں پر بھی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور وہاں پر بھی حملے شروع ہو چکے ہیں اگین، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید دوبارہ سے وہاں پر جنگ جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے۔ لیکن اس کے فور بعد جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور وہاں پر ایسے خطرناک قسم کے حملے ہو رہے ہیں کہ لوگوں کی لاشیں تک جو نہیں مل رہی ہیں۔ ایسے خطرناک ٹیکنالوجی کا استعمال حملوں کے اندر، جو بموں کے اندر استعمال کیا گیا کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ذرات کے اندر، جو ہوا کے اندر تحلیل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، گیس میں تبدیل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جن کا نام و نشان تک نہیں رہتا، کوئی ہڈی کچھ بھی نظر نہیں رہتا۔ یہ ایک پوری کی پوری پلاننگ کس طرح سے کی گئی، تمام تر ڈیٹیلز 1 by 1 آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ابھی غزہ کی پٹی کے اندر جو وہاں پر اسرائیلی حملوں کے حوالے سے رپورٹ آ رہی ہے، اور ڈاکٹر منیر الرش جو ہے جو کہ غزہ کے ہیلتھ منسٹری سے وہ رپورٹ کر رہے تھے، اور انہوں نے تمام تر ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے رکھی۔ ابھی بتایا یہ گیا ہے کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد آج غزہ میں ہلاکتوں کی تعداد 46 ہو گئی ہے، اور الرمل کے اندر غزہ سٹی میں جو کہیل خاندان کے تقریباً 13 افراد ان کے گھر کو نشانہ بنانے والے جو فضائی حملے ہیں ان میں مارے گئے۔ پھر خان یونس کے اندر کیزان النجار کے علاقے میں ایک گاڑی اور آٹا لینے والے شہریوں کی ایک گروپ کی ٹکر سے 11 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پھر شجاعیہ غزہ سٹی کے اندر رجب خاندان کا 5 منزلہ گھر تباہ ہونے کے بعد 8 افراد وہاں پر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، متعدد زخمی ہیں، اور ایک لاش نکال لی گئی ہے، باقی اب بھی ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ڈاکٹر منیر الرش ہیں ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا، انہوں نے بتایا کہ ابھی کچھ ایسی خطرناک قسم کی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے کہ جس کے بعد کوئی ثبوت رہتا ہی نہیں ہے۔ مطلب وہاں پر اگر کچھ حملہ ہوا ہے، بمباری ہوئی ہے، اور وہ ایسے خطرناک قسم کے جو آج سے پہلے کبھی استعمال ہوئے ہی نہیں ہے، وہ جناب والا ٹیکنالوجی کے لیس حامل جو وہ ہتھیار ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی وہاں پہ جس جگہ پہ، جس ایریا میں جس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، وہاں پر جب وہ حملہ ہوتا ہے تو کوئی بھی چیز نہیں رہتی ہے، مکمل طور پر وہ ہوا کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں اور نام و نشان تک نہیں رہتا۔ تو یہ ایک خطرناک قسم کا ٹول استعمال کیا گیا جس نے پوری دنیا کے اندر ایک ہیجانی کیفیت جو ہے وہ پیدا کر دی ہے۔ تو میں نے کہا یہ میں آپ کے سامنے رکھوں، ابھی تک یہ بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے، اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے ڈاکٹر منیر الرش جو ان کے جو اس وقت ہیلتھ منسٹری سے ہیں ان کی جانب سے یہ کلیم کیا گیا فلسطین کی جانب سے۔ لیکن اب جو مین چیز ہے، ایک
ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا ہے، ابھی یہ سامنے آپ کے رکھنا بڑا ضروری تھا کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ وہاں پر فلسطین کی آواز جو ہے وہ بلند کرنا بڑا ضروری ہے، وہ آپ تک پہنچانا بڑا ضروری ہے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو شام کے اندر ایک نیا محاذ کھولا ہوا ہے، اور شام کے اندر پچھلے 2 دنوں کے اندر یہ جو ایک گروپ ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں جی باغی گروپ، اور آف کورس جو کچھ دہشت گرد گروپ کہہ رہے ہیں، جو بھی ہے آپ باغی کہیں، آپ دہشت گرد کہیں، آپ جو کچھ بھی کہیں، لیکن اس وقت یہ مجھے وہاں پہ نظر نہیں آئے جب فلسطین کے اوپر حملے ہو رہے تھے، یا مجھے وہاں پہ نظر نہیں آئے جب لبنان کے اوپر حملے ہو رہے تھے۔ یہ وہ بھی تو ظاہری سی بات ہے مسلمان ہیں، مسلمان ممالک، لیکن ایک داد دینا پڑے گی جو کہ اسرائیل کو داد دینا پڑے گی، وہ اپنی دشمنی بھی پورے حق سے ادا کر رہا ہے، لیکن یہاں پر یہ مسلمان آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسلمان ہیں، بیسیکلی جو آپس میں جو اس طرح سے لڑتے ہوئے اور بالخصوص دشمن کا آلہ کار بنتے ہوئے پیسوں کے لالچ میں، یا پھر جس طرح سے بھی آپ داعش کو دیکھ لیں، آپ جتنے بھی دیگر جو وہاں پر گروپس ہیں جن کو ایکٹیویٹ کیا گیا صرف اور صرف مسلمانوں کو آپس میں بڑھانے کے لیے، تو وہ کیا تھا؟ اس کا مقصد صرف ایک تھا، تاکہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولا۔ اب جناب والا جو خبر سامنے آ رہی کہ جو حلب شہر کے اوپر قبضہ کیا گیا، اس کو چھڑوانے کے لیے جوابی کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ دیکھیں اردگان نے جو ترکی کو ایک ٹیررزم کے انکیوبیٹر میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، ابھی اسرائیل کی مدد سے وہ انہیں وہاں پر بھرتی کر رہا ہے، پھر انہیں تربیت دی جا رہی ہے، اور شام کے اندر تنازع کے آغاز سے ہی انہیں مسلح کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے بہت سے جنونی جو ہے وہ یورپ اور روس میں بھی جا کے حملے کر چکے ہیں، اور کوئی بھی اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ کیونکہ یہ جو انتہا پسند عسکریت پسند ہیں ان پر یہ احسان کر رہے تھے، اور پھر شام کے اندر جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ ان سے کروائی جا رہی تھیں، اور اسی لیے یہ نیٹو اور اسرائیلی ہتھیاروں سے لیس بھی ہیں۔ لیکن زیادہ تر ٹرکش جو جرنلسٹ ہیں جنہوں نے ان کے خلاف آواز بلند کی، وہ جناب والا مارے گئے یا پھر قید کر لیے گئے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا ایک ایسپیکٹ ہے جو کہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ لیکن روسی اخبار جو کہ اس ویسٹیا ہے جس کا نام، اور اس کی جانب سے کلیم کیا گیا، اس نے کہا کہ حلب شام پر جو یہ حملہ ہوا ہے وہ ترکی، یوکرینی اور فرانسیسی انٹیلیجنس کے درمیان ایک رابطے کے ساتھ اور پھر اسرائیلی حمایت اور امریکی منظوری سے کیا گیا، اس کے بغیر نہیں ممکن تھا۔ یہ کون روسی اخبار دعویٰ کر رہا ہے؟ لیکن دوسری جانب جو باغی گروہ ہیں جو عسکریت پسند ہیں، انہوں نے یہاں پر حلب گورنری کے اندر ہتھیار ڈالنے والے جو شامی عرب فوجی ہیں ان کے گروپ کو بغیر کسی مقدمے کے موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے، یا وہ یوں کہہ لیں کہ جس طرح سے IS جو ہے وہ ایکٹیو تھی اور جس طرح سے وہ طرز عمل اختیار کرتی تھی، وہ یہاں پہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرز پر یہ عمل پیرا ہے کہ کیسے ان کو جو ہے وہ اللہ معاف کرے وہ چیزیں بیان بھی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن دوسری جانب یادوت اہرانوت جو اسرائیلی اخبار ہے، اس نے بتایا کہ حلب کے اندر جو شام میں جو عسکریت پسندوں کی طرف سے شروع کیے گئے اچانک حملے اور پھر لبنان کے اندر جنگ بندی کے درمیان تقریباً یقینی طور پر گہرا تعلق ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ کے بار بار حملوں نے عسکریت پسندوں کو آزاد کرنے اور حملے کو منظم کرنے کا پس منظر اور امکان پیدا کر دیا ہے۔ اب جناب والا روس کی وزارت دفاع کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ اس نے شام کے اندر ان جو عسکریت پسندوں کے خلاف کئی فضائی حملے کیے ہیں، اور وزارت دفاع نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 200 سے زائد عسکریت پسند جو ہیں وہ جناب والا ہلاک کر دیے گئے ہیں، اور یہ ایک زبردست قسم کا آپریشن تھا اور یہ آپریشن جاری رہے گا۔ اب دوسری جانب جو مرا النعمان ہے وہاں اس کے اوپر قبضے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، لیکن صرف خان شیخون کا قصبہ حما سے پہلے آخری شہری علاقے کے طور پر باقی ہے، اور میدان جنگ میں ہونے والی جو حرکیات ہیں ان کو دیکھ کر حکومت ادلب گورنری اور پھر مغربی حلب پر مکمل کنٹرول کھونے جا رہی ہے، اور یہ فرنٹ لائن 2017 تک واپس آ جائے گی۔ کیونکہ جس میں دفاع کی نئی لائنیں خانسر، اتھریا، ہما روڈ ہوں گے، اور اس لائن پر ہی باغیوں کی پیش قدمی کو روکا جا سکے گا۔ اور حالانکہ اس بات کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کچھ شعبوں میں مزید آگے بڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حلب شہر گرا نہیں ہے، جس طرح سے کہا جا رہا ہے نا کہ حلب شہر کے اوپر مکمل طور پر قبضہ ہو چکا، ابھی خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ مکمل طور پر ایسا نہیں ہوا، لیکن 2016 تک اسی طرح سے منقسم رہا ہے، تقسیم ہوئی ہے، لیکن باغی جو شہر کی تقریباً 60% حصے کے اوپر قابض ہیں۔ دریاسنا جو یہ عسکریت پسند گروپ ہیں جنہوں نے مشرقی محلوں اور پھر آس پاس کے فوجی اڈوں پر حفاظتی حصار قائم کیا ہے،
اور کل کی کنٹرول کی کمی کو وہاں کافی حد تک حل کر لیا ہے اور وہاں باغی اتحاد کو روکنے کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، جو شمال اور مغرب سے پیش قدمی کی کوشش کر رہے ہیں اور جوابی کارروائی کے بارے میں بات کرنے کے لیے ابھی بہت طویل سفر جو ہے وہ طے کرنا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ شامی کمان شمال مغربی شام کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی کوشش بھی کرے گی۔ لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں اس وقت کچھ لوگوں کے خوابوں کے برعکس جو یہ سوچتے ہیں کہ جو اس وقت یہ جو حلب کو آزاد کرنے جا رہے ہیں، یہ مختلف گروہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو آزاد کروا لیا ہے، وہ بہت پہلے ہی یہ چیزیں ایسے ہوتی رہی ہیں اور دیکھنے میں آتا ہے کہ کس طرح سے خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ لیکن شام میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا حقیقت پسندانہ نظریہ پیش کرنا ہمیشہ خوشی کی بات ہے، کیونکہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، جو کچھ پہلے ہو رہا تھا، وہ آپ تک پہنچانا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ کس طریقے سے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کو اختیار کرتے ہوئے حالات کو بدلا جاتا ہے۔ آپ جناب والا آنے والے گھنٹوں کے اندر مشکل فیصلے کیے جائیں گے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، لڑائی ہارنے کا مطلب جنگ ہارنا نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر اگر وہ کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے تو جس طرح سے روسی حملے ہو رہے ہیں، جو شامی فورسز مل کر حملے کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کنٹرول دوبارہ سے واپس آ جائے گا، کیونکہ جو حکومت رٹ ہے جب وہ بحال کرنے پہ آتی ہے تو وہ کسی حد تک بھی چلی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں پر حملے مزید شروع ہوں گے۔ لیکن ابھی باضابطہ طور پر جو اسرائیلی فوج کی جانب سے آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سوری، اسرائیلی فوج میں نے کہہ دیا، جو شامی فوجیں ہیں ان کی جانب سے یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے اور کہا گیا کہ شامی فوج اور مسلح افواج کی جنرل کمان کی طرف سے جاری کرتا بیان حالیہ دنوں کے اندر نام نہاد جو تنظیم ہے، تنظیم سے وابستہ جو مسلح گروہ نے، جنہیں ہزاروں غیر ملکی عسکریت پسندوں، بھاری ہتھیاروں اور متعدد ڈرونز کی حمایت حاصل ہے، اس نے حلب کے محاصروں کو نشانہ بناتے ہوئے متعدد جو سمتوں سے وسیع پیمانے پر حملے شروع کیے ہیں اور ادلب جو کہ ہماری مسلح افواج اپنی پیش قدمی کو روکنے کے لیے 100 کلومیٹر سے زیادہ فرنٹ لائن کے ساتھ مختلف محاذوں پر شدید لڑائیوں میں مصروف ہے، اور ان جھڑپوں کے نتیجے میں ہمارے درجنوں فوجی شہید اور دیگر زخمی ہوئے۔ جو اس وقت عسکریت پسندوں کی بڑی تعداد اور جنگی محاذوں کی کثرت نے ہماری مسلح افواج کو دفاعی خطوط کو تقویت دینے، شہریوں اور فوجوں کی جانوں کی حفاظت اور جوابی کارروائی کی تیاری کے لیے ایک اسٹریٹجک دوبارہ تعیناتی پر عمل کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا، جبکہ شمالی سرحدوں سے جو عسکریت پسندوں کی مسلسل آمد اور ان کے لیے فوجی اور تکنیکی مدد میں شدت کے ساتھ جو عسکریت پسند گروہ حالیہ گھنٹوں میں حلب کے محلوں کے بڑے حصوں میں گھسنے میں کامیاب ہوئے، اور تاہم ہماری افواج کی جانب سے جاری ہدف اور شدید حملوں کی وجہ سے وہ مضبوط قدم جمانے میں ناکام رہے۔ یہ کوشش اس وقت تک جاری ہے جب ہم فیصلہ کن جوابی حملے کی تیاری کر لیے اور جنگی محاذوں پر کمک کی تعیناتی مکمل کر لیتے ہیں، اور فوج اور مسلح افواج کی جنرل کمان اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ اقدام عارضی ہے اور حلب کے اندر ہمارے لوگوں کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ یہ اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا اور جو عسکریت پسند گروہوں کا مقابلہ کرنے، انہیں بے دخل کرنے اور شہر اور اس کے دیہی علاقوں پر ریاست اور اس کے اداروں کا مکمل کنٹرول بحال کرنے کے لیے اپنا قومی فرض پورا کرے گا۔ تو جناب والا، یہ تو ان کی جانب سے آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے وہ جاری کی گئی، اور یہ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ کیسے پوری کا پورا منظرنامہ تبدیل کیا جا رہا ہے، وہاں سے توجہ ہٹا کے اس طرف مبذول کروائی گئی، کیونکہ وہاں پہ حملے شروع ہو چکے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ مکمل طور پر کنٹرول اگر ہوتا ہے تو حالات بدل جائیں گے، حالات بدلیں گے تو وہاں پر اپنی مرضی کی انڈکشن ہو جائے گی، وہاں پر اپنی مرضی کی لیڈرشپ جو ہے وہ لا کے بٹھا دی جائے، تو جس طرح سے اردن چل رہا ہے ویسے وہ بھی چلتا رہے گا۔ تو یہ ایک پلاننگ ہے، اب دیکھنا یہ کہ اس کے اوپر عمل درآمد کیسے ہوتا ہے، کیا جو اس میں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے جو سامراج کو، یا پھر وہاں آگے جس طرح سے بشار الاسد ہے وہ ریٹیلیٹ کرنے میں کامیاب رہتا ہے اور ان جو باغی گروہ ہیں ان کو پچھاڑنے میں، ان کو شکست دینے میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ لیٹس سی اب اس کے حوالے سے کیا لیٹسٹ اپڈیٹس آتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔